کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ویلکم ایڈریس دیں ہمارے گیسٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Dr. Mohammad Arif and I am Assistant Professor in the Department of Animal Sciences. It is a moment of extreme pleasure to welcome the guests who are present here to attend this national seminar. The topic of today's seminar is feed milling operations and use of feed additives. On the behalf of Department of Animal Sciences, I offer my regards to all participants joining us. Our first guest is Dr. Nomal Mustafa, Marketing Manager, Elementire Private Limited. And the second guest is Dr. Muzammal Ijaz, General Manager, Tashkent Feeds Private Limited. I welcome both eminent animal scientists to share their knowledge and vast experience with our participants, especially young animal scientists. I expect that the seminar will be productive and the next few hours will be enjoyable and fruitful to all of you. Thank you very much. تقریباً کوئی 24 سے 25 سال ہو گئے مجھے فیڈ انڈسٹری میں، اور میری یہ خوش قسمتی کہ بھائی آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں. میرا خیال ہے انگلش کی بجائے ہم اردو میں ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے، اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہوں اور یہ چمکتے دمکتے اور جوش و خروش سے اور بلبلے سے جو لبریز چہرے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے ہمت ہوتی ہے کہ ہمارے آنے والی جو قوت ہے وہ ہم سے بہتر ہوگی انشاءاللہ. تو پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے فوڈ سیکیورٹی پہ، اور فوڈ سیکیورٹی میں برائلر انڈسٹری یا پولٹری انڈسٹری جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ہے پروٹین میں. اینیمل پروٹین کا جو سورس ہے وہ برائلر اور لیئر ایگز انڈسٹری ہے فی الحال، اور اس میں بھی جو 60 آپ کہہ لیں پہلے تو لوگ 60-65% کہتے تھے، آپ کہتے ہیں 70 سے 75% جو رول ہے وہ فیڈ کا ہے. یعنی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ تقریباً 70 سے 75% جو ہے وہ فیڈ کی ہے. اس لیے فیڈ مل کی جو اہمیت سگنیفیکینس جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پورے سائیکل. جو پہلا کویشچن تھا نا کہ جی مارکیٹنگ میں جائیں گے تو ہمیں کیا، ڈاکٹر صاحب کی بات بہت اچھی تھی کہ پیشنس جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں تھوڑی سی ایک امینڈمنٹ کر دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مارکیٹنگ میں اگر آپ نے جانا ہے تو اچھا لسنر ہونا ضروری ہے. 75% سے 80% تک آپ نے لوگوں کی باتیں سننی ہے اور 20 سے 25% آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک پرابلم سنیں گے نہیں تب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. آپ نے اس بندے کو اپنی بات بعد میں سنانی ہے، پہلے اس کی بات سننی ہے. جب آپ اس کی بات یا اس کی پرابلم نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اسے ایڈریس نہیں کر سکتے. ایک بات ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہو گیا. دوسرے نمبر پہ آرگینک ایسڈ میرا اپنا ایک اسپیشلائزیشن بھی ہے، تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ٹاکسن بائنڈر کے حوالے سے، ٹاکسن کے حوالے سے. بیسیکلی ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں، ٹاکسن جو ہے وہ بیسیکلی وہ میٹابولائٹس ہے، سیکنڈری میٹابولائٹس ہیں اس کے فنگس کے.
ہم فنگس کو بھول جاتے ہیں اور علاج کرتے ہیں ٹاکسن کا. یعنی کہ بورے, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بورے نو نہیں بورے دی ماں نو مارنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فنگس کو ایڈریس کرنا چاہیے. بیسیکلی جو ٹاکسن پروڈیوس ہو گیا اس کا حل صرف ٹاکسن بائنڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ تو پروڈیوس ہوتا جا رہا ہے, اس کو نہیں چیک کیا جاتا بدقسمتی کے ساتھ. اور ہمارے اپنے دوست کی جو ہے وہ ٹاکسن بائنڈر کی ڈوز بڑھاتے جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے جو فنگس گروتھ ہے اس کو کیسے چیک کیا جائے. اس کے جو سب سے جو زیادہ پازیٹیو جو جس کے رسپانس ہے وہ ہے آرگینک ایسڈ. اور آرگینک ایسڈ میں بھی سب سے بہتر جو ہے جو اسٹوریج میں ہو یا گٹ کے لیے ہو وہ پروپینک ایسڈ ہے. تو کائنڈلی جب بھی آپ پریکٹیکل آسپیکٹ سے جائیں تو پروپینک ایسڈ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے فنگس کی گروتھ کو سب سے بہتر, باقی آرگینک ایسڈ بھی کرتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ بہتر طور پہ چیک کر سکتا ہے وہ پروپینک ایسڈ ہے. ہاں, اس میں دو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے اس کا گرین جو اسٹور کرنا ہے اس کا موئسچر کانٹینٹ کتنا ہے میکسیمم, اور آپ کو دوسرا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹوریج کتنی دیر کے لیے کرنی ہے. اکارڈنگ ٹو اسٹوریج کنڈیشنز, اکارڈنگ ٹو اس کا جو ہے موئسچر کانٹینٹ اور ڈیوریشن, اس کے مطابق آپ نے اس میں آرگینک ایسڈ اپلائی کرنا. ٹھیک ہے, یہ جو پچھلے لیکچر کی جو تھوڑی سی میں سمجھتا کہ تھوڑی سی امینڈمنٹ ہونی چاہیے وہ یہ تھی. ٹھیک ہے, اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, فیڈ مل آپریشنز. لیکن یہ ایک سمپل سی ایک آپ کہہ لیں بظاہر تو بالکل سمپل سا پروڈکٹ لگتا ہے کہ یہ مختلف چیزیں لے کر اسے گرائنڈ کر کے مکس کیا, اس کے بعد آپ کو فارمولے ملے, اس کے بعد آپ نے اسے امپلیمنٹ کیا, فارمولیشن کی, اس کے بعد اسے مکس کیا, مکس کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ بیگوں میں بھر کر فارمز کر. لیکن ہماری جان اس وقت تک نہیں چھوٹ جاتی جب تک برائلر جو ہے مارکیٹ نہیں ہو جاتا اور لیئر جو ہے اس کی عمر پوری نہیں ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جاب جب گرین فیڈ مل سے آنے سے پہلے ہمیں فکر ہوتی ہے کہ منڈیوں میں مال کیسا آ رہا ہے, موسم کیسا ہے, ہمیں ہماری جو ضروریات جو ہے, ہمیں فرض کریں اگر 10 ٹن کی ضرورت ہے, 10 ٹن مکئی کی, مارکیٹ میں اویلیبلٹی کتنی ہے, اس کا کنڈیشن کیسی ہیں, ویدر کنڈیشن کیسی ہیں, اسے پریپیئر کیسے کرنا ہے, اس سے آگے جو ہے یہ یعنی کہ ویری فرسٹ یعنی کہ یہ فیڈ مل کے گیٹ سے پہلے ہی ہماری پلاننگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ 6 منتھس کی. آپ دیکھیں اب جو دو طرح کا گرین آتا ہے, ایک ونٹر کراپ ہے, ایک سمر کراپ ہے. اسے پنجابی میں ہاڑو مکئی کہتے ہیں, اور جو دوسری جو ہے وہ سردیوں کی جو میز ہے اس کے اپنے وہ آپ کہہ لیں بینیفٹس ہیں اور اس کے اپنے بینیفٹس ہیں. لیکن جو مین جو کراپ ہے میز کی وہ سمر کراپ ہے. سمر کراپ جو ہے ہم نیکسٹ ایئر تک جو ہے آپ اسے کہیں کنٹینیو کرتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں جھاڑ زیادہ ہوتا ہے, ایک تو جھاڑ زیادہ ہوتا ہے, دوسرے نمبر پہ اس کی کوالٹی بنسبت سردیوں کی مکئی کی زیادہ اچھی ہوتی ہے, اس لیے کہ اس میں موئسچر کانٹینٹ جو ہے 10-11%, 12% سے زیادہ نہیں ہوتا. کیونکہ قدرت نے ہمیں جو موسم کے تحفے دیے ہیں, خاص کر جو شدید گرمی دی ہے, تو اس کے کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصانات تو ہیں لیکن زیادہ فائدے ہیں. اس میں جو ہے وہ میز جو ہے جب ہمارے پاس پہنچتی ہے, جو کانسٹیٹیوٹ ہے, جو گرین ہے ہمارے پاس, وہ تقریباً آپ کہہ لیں اس کا جو فیڈ مل میں یوزیج جو ہے یا فیڈ فارمولیشن میں یا راشن فارمولیشن میں 65 سے 65% ہے. اس کا مطلب ہے ہم ایک چیز کور کر لیں تو ہم تقریباً فیڈ کا تقریباً 60 سے 65% جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. جس طرح قوموں کی جو لڑائیاں ہیں وہ پانی کی ہوتی ہیں, اسی طرح جو فیڈ مل کی لڑائیاں ہیں وہ میز کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کسی دوست کو سوال یعنی کہ سوال ہو تو وہ مجھے لیکچر کے دوران بھی روک کے آپ پوچھ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ میں بھی سیکھ رہا ہوں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں, یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے, ڈسکشن ہو. جتنی زیادہ ڈسکشن آپ کریں گے اور آپ بھی اتنا سیکھیں گے, ہو سکتا ہے میں بھی کوئی نئی چیزیں سیکھوں. ٹھیک ہے جی. ایکچولی فیڈ مل کہاں ہونی چاہیے, یہ سمپل سی ایک بات ہے. سائٹ سلیکشن جو ہے, اس کی بیئرنگ کیپیسٹی کیا ہے, آپ نے ظاہر جو فیسلٹی اسٹوریج فیسلٹی جو ہے وہ گوڈاؤن کی بجائے آپ لوگ جو ہے کیونکہ 60 سے 65% آپ کا گرین پر مشتمل ہے,
تو اس لیے آپ اس کے لیے اسٹیل اسٹرکچر جو ہے وہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. اسٹیل اسٹرکچر کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ تھوڑی جگہ پر زیادہ گرین جو ہے وہ اسٹور ہو سکے. جیسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں گاؤں میں، میرا تو تعلق گاؤں دیہات سے ہے، میں پینڈو بندہ ہوں، تو آپ نے دیکھا پڑولے استعمال ہوتے تھے. وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے؟ کہ جو دانے ہیں وہ سنبھالے جا سکیں. اسی طرح فیڈ مل کے جو پڑولے انہیں سائلوز کہتے ہیں. وہ سائلوز مختلف کیپیسٹی کے ہوتے ہیں، وہ اس کی کاسٹ ڈفرینٹ ہے، کمپنیز ڈفرینٹ ہے. وہ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، اپنے وسائل کے حساب سے اور جو ہے اپنی اویلیبلٹی کے حساب سے، گرین کی اویلیبلٹی کے حساب سے اسے اسٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بیسک یہ ہے کہ اس کی آپ کی زمین کی جو بیرنگ کیپیسٹی ہے وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے، اس میں ہارڈنیس کتنی ہے، اس میں سافٹنیس کتنی ہے، اس میں پانی کا لیول کتنا ہے. آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بنیادی طور پہ جب بھی آپ فیڈ مل کی سائٹ سلیکٹ کریں گے تو اس میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ ایزی ٹو ایکسیس ٹو روڈ، یعنی سڑک کے نزدیک ہونی چاہیے تاکہ یہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی، کوئی ارجنسی، کوئی آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ورکرز کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، آپ کو فیڈ مل کی ڈیلیوری کے لیے، گرین کی آمد و رفت کے لیے، یہ ساری چیزیں مد نظر ہوں. نیئر ٹو ہاسپٹل، یعنی کہ چھوٹا موٹا ہاسپٹل نزدیک ترین ہونا چاہیے. چونکہ مشینری کا کام ہے تو اس لیے اس میں کوئی چھوٹا موٹا حادثہ، بڑا حادثہ، فرسٹ ایڈ کا بھی سامان ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا. اور ہمارے چونکہ فیڈ مل اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہے کہ ادھر چھوٹا سا آپ میڈیکل یونٹ بنایا جا سکے. اس لیے یہ ہمارے ان فیسلٹیز کے قریب ہونی چاہیے فیڈ ملیں جہاں پہ اگر کوئی ارجنسی یا ایمرجنسی ہو تو ہم جو ہے آپ کوئی بھی کسی قسم کے حادثے کے نتیجے میں ہم وہاں پہ جلد سے جلد پہنچ جائیں. ناٹ افیکٹ دی کلائمیٹ اینڈ پاپولیشن، اور تھوڑا سا آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کے کبھی کوئی ایفلینٹس ہیں، مثلا انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں، اس کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بھی کنٹرول کیے جا سکیں. ویسے تو فیڈ مل کی ویسٹیج جو ہے، انوائرمنٹ جو ہے وہ پلیوٹ نہیں. صرف آپ کہہ لیں کہ جو آج کل استعمال کر رہے ہیں، ایندھن استعمال کر رہے ہیں، انرجی سورس استعمال کر رہے ہیں، اس میں لکڑی ہے، ڈیزل ہے بوائلر کے لیے، اس میں آپ کہہ لیں کہ جو اس کا جو اسموک ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹو ہے. لیکن وہ بھی اب انوائرمنٹل جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اپنے ایس او پیز دیے ہیں، اس کے مطابق لوگ ہے اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے وڈرا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، جو اسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی گڈ. اب اس میں آپ کو بینیفٹ صرف ایک چیز کا ہے، لیکن اگر وہاں پہ برائلر فارمنگ یا لیئر فارمنگ موجود ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں اس کام کا کیا فائدہ؟ فائدہ آپ نے بالکل یہ آپ کا جو ہے ایک بنیادی مد نظر ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں، آپ عنصر کہہ لیں یا ایلیمنٹ کہہ لیں، لیکن یہ ایک فائنل نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ برائلر کی یا لیئر کی یا پولٹری کی پروڈکشن کہاں پہ زیادہ ہے. دیکھیں کھانا تو انہوں نے نا، ہم نے تو نہیں کھانا، تو اس لیے لازمی بات ہے کہ کون پروڈکشن ایریاز جو ہیں وہ نیچے اگر نزدیک ہیں تو آپ کو بینیفٹ ہوگا انگریڈینٹ کی پروکیورمنٹ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا فارمنگ کہاں پہ ہے. اگر فارمنگ ہے مری کے اوپر تو آپ اگر لگا لیں گے فرض کریں کراچی میں، تو آپ مجھے بتائیں کراچی میں تو کھانے والے لوگ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ پروڈیوس ہی نہیں کر سکے تو کیا وہ اکنامیکل نہیں رہے گا. تو آپ نے اکنامکس کو دیکھا. اچھا یہ فیڈ پروڈکشن ان پاکستان یہ 1.33 آپ کہہ لیں ملین بیگس ہیں پر منتھ، اور اس کو ملٹیپلائی کیا ہے، یہ سمپل ایک کیلکولیشن ہے، 160 ملین آپ کہہ لیں بیگس بن جاتے ہیں پر ایئر. اور میٹرک ٹنز میں آپ کہہ لیں 68 آپ کہہ لیں ملین میٹرک ٹن. اسی طرح اس میں آپ ایئر راؤنڈ دا ایئر کر لیں تو وہ اسی طرح تقریباً آپ کہہ لیں 8017 ملین میٹرک ٹن. اس میں مختلف گروپس ہیں، یہ میں نے جسٹ بائی چوائس ویسے ہی ایک آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ مختلف گروپس ہیں. ہائی ٹیک گروپ ہے، نیشنل گروپ ہے. ہائی ٹیک کی آگے پہلے یعنی کہ تھے مختلف زیادہ آپ کہہ لیں ان کی فارمنگ بھی اپنی تھی، فیڈ مل بھی اپنی تھی، فیڈر فارم بھی اپنے تھے،
हैचेज भी अपनी थी, पूरा एक सिस्टम अपना था। इस तरह नेशनल ग्रुप है, उनकी भी फीड मिलें ज़्यादा है। इसके अलावा उनकी आप कह लें कैटल फीड भी है। इस तरह मुख्तार ग्रुप है, मुख्तार ग्रुप का अपना आप कह लें कैटल फीड भी है और दूसरे नंबर पे पोल्ट्री फीड भी है। इस तरह ओलंपिया ग्रुप में आप देख लें, लाहौर फीड है, पंजाब फीड है, ओलंपिया फीड है। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स का एक जनरल एक आपको दिया है। सलवा फीड है, ताशकंद फीड हमारी फीड मिल है। इसी तरह कराची में आप कह लें तकरीबन 9 फीड मिले हैं कराची में, और तकरीबन 7 फीड मिले हैं। डॉक्टर साहब आप करेक्ट कर सकते हैं, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं, 7 फीड मिले हैं हैदराबाद में। तकरीबन आप कह लें राउंड अबाउट 20 फीड मिल्स हैं कराची में, बड़ी छोटी। और टोटल आप कह लें पूरे पाकिस्तान में जो मिडल रेंज से अपर रेंज तक आती हैं, तकरीबन आप कह लें 70,000 बैग से लेकर 1.5 लाख बैग तक से ऊपर जो फीड मिले हैं, तकरीबन वो इसको राउंड अबाउट 150 फीड मिले हैं मैक्सिमम। उसके अलावा छोटे छोटे होम मिक्सर्स हैं। तो इसमें देखें अभी जो है लोग नए लोग भी आ रहे हैं, जैसे इफ्को वाले हैं। इसी तरह अभी कारगिल का भी सुन रहे हैं, वो भी ग्रुप जो है वो एक्शन में आ रहा है। इसी तरह सीपी ग्रुप भी जो है वो भी अपनी जो है आप क्या लें एनहांसमेंट कर रहे हैं कैपेसिटी को। अच्छा, फीड मिल के गेट पे आप सबसे पहले जो है वो मटेरियल के अराइवल है। मटेरियल कोई भी हो, इसमें लिक्विड में हो, जैसे ऑयल है, फैट्स है, फिर लिक्विड एंजाइम्स भी आ रहे हैं अभी। फिर उसके अलावा आप क्या लें मोलेसिस पहले इस्तेमाल होता था, इस तरह अभी डेयरी में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कैटल फीड में इस्तेमाल हो रहा है, और पोल्ट्री फीड में तकरीबन मतलूब हो गया। स्वाय होम मिक्सर जो है या जो डेयर की फीड बनाते हैं वो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं मोलेसिस, अदरवाइज ये मतलूब हो गया। और जब कोई भी मटेरियल आता है तो सबसे पहले उसका जो है आप कह लें सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग के बाद वेइंग होती है, वेइंग के बाद फिर जो है अनलोडिंग होती है। ये प्रोसेस जो है सैम्पलिंग जो है वो जो स्पेसिफिक पर्सन है सैम्पलर, वो सैम्पलिंग जो है वो मुख्तलिफ गाड़ी के मुख्तलिफ रीजन से, एरिया से वो कलेक्ट करता है और उसको एक आप कह लें अच्छी तरह उसे मिक्स करता है। उसके बाद एक कंपोजिट सैंपल बना के लैब में लेकर आता है। लैब जो है क्वालिटी बिगन्स फ्रॉम गेट। ठीक है, ये जो एहसास अल्लाह ताला ने दिए हैं, कुदरत ने दिए हैं, इससे बंदा काम करता है। और कोई भी चीज़ है वो इस चूँकि एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी ये जो चीज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा बाय एक्सपीरियंस जो है आप तजर्बा से गुजरते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें किस बेस पे सिलेक्शन या रिएक्शन करते हैं। मसलन जैसे अगर आप राइस पॉलिश अगर पुरानी पड़ी हो तो आप नज़र आएगा कि उसमें जो सूखी माइल जो है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपने देखते जैसे मकई आई है तो मकई में आप क्या लें तो उसकी जो फंगस है वो ब्लैक कलर के जो कुल्ली जो है जिसे एलजी फॉर्म में कहते हैं, या फंगस जो है वो आपको बज़ाहिर यानी नेकेड आई से नजर आ जाए। तो उसकी बुनियाद पे आप उसे बगैर किसी लैब के टेस्ट के आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो आप कह लें ऑडियो एवेल्यूएशन है, जैसे मेल जो है वो जो जितना ज़्यादा मॉइस्चर कम होगा उतनी ज़्यादा खनकती, जैसे सिक्के खनकते हैं, अब तो सिक्कों का ज़माना ही नहीं रहा, तो वो जैसे वो खनखनाहट है उससे महसूस होता है कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है। इसी तरह आप टेस्ट करने से मसलन जैसे राइस पॉलिश है तो राइस पॉलिश की जो क्वालिटी डिटेरिएट होगी तो उसमें एक तो उसका जो टेस्ट है वो खट्टा सा होगा। तो वो बेसिकली ये है कि उसमें जो है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, तो इस वजह से एक तो उसमें खटास आ गई, दूसरे नंबर पे उसकी जो स्मेल है, जैसे आपने कभी दही की स्मेल होती है वैसे आपकी स्मेल है, तो इसका मतलब है उसकी जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो चुकी है, तो आप उसको रिजेक्ट करें, सिलेक्ट नहीं करें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आपने किस जगह पे आपने रिलैक्सेशन देनी है, किस जगह पे आपने प्लानिंग करनी है कि आपकी प्रोडक्शन कितनी है, आपने किस हद तक रिलैक्सेशन देनी है। जब आपके पास मटेरियल नहीं है, आपने फीड प्रोडक्शन करनी है, तो उसमें आपने ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये जो क्राइटेरिया बनाया इस पर 100% आपने उसी तरह इम्प्लीमेंट करना। हाँ, अगर आपके पास फर्ज करें प्रोडक्शन का लोड ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे सकते हैं, और ये बाय एक्सपीरियंस जो है आपने उसे अकोमोडेट करना है। लेकिन अकोमोडेट एक सर्टन लिमिट तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकते।
اتنا اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا سانس آسانی کے ساتھ چل سکے. یہ نہ ہو کہ آپ کی سانس کی نالی پہ اگلا کو پاؤں رکھ دے تو آپ کو کہ سانس لو, اور آپ کا کیا حال ہے. تو آپ ظاہر سانس کی نالی پہ اگر پاؤں ہوگا تو آپ کتنا برداشت کریں. تو اس لیے اتنا ہی برداشت کر سکتے ہیں جتنا آپ کی بس میں ہے, جس سے آپ کی کوالٹی میکسیمائز نہیں منیمائز جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہے. لیب انالیسس میں پہلے تو ہم جو سمپل تھا اس میں اپروکسیمیٹ انالیسس کرتے تھے. اپروکسیمیٹ انالیسس اگر آپ کے اساتذہ کرام نے بتایا ہو تو بالکل بیسک سٹیپس ہیں جس میں آپ کہہ لیں موئسچر ہے جسے نمی بھی کہتے ہیں, اس کے علاوہ فیٹ ہے, فائبر ہے, ایش ہے, یہ چیزیں چیک کرتے ہیں تاکہ یہ بیسک کرائٹیریا ہے کہ کسی بھی چیز کو ریجیکٹ یا سلیکٹ کرنے کے لیے اس کے جو پیرامیٹرس ہیں اس میں سب سے جو بیسک آپ کہہ لیں میتھڈ ہے وہ اپروکسیمیٹ. اس کے بعد جیسے ایف ایف اے ہے, فری فیٹی ایسڈ, یا پی او وی جو ہے پر آکسائڈ ویلیوز, یہ بیسکلی جو آپ فیٹ لے رہے ہیں وہ اینیمل انگریڈینٹس ہے, پولٹری فیٹ ہے یا آپ کی ویجیٹیبل فیٹ ہے, وہ اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے. اسی طرح کیو ایچ سولوبلٹی, یہ کسی بھی میل کی پہلے یہ ایوالو تو ہوا تھا سویابین میل کے لیے, لیکن اب تقریباً سارے میلز کے لیے یہ اس کی بیسکلی پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ جو سالوبلٹی ہے کہ اس میں یہ 2% سولوشن میں کتنا سالوبل ہے, آپ نے اس کی کوالٹی چیک کرنی ہے. سویابین کی جو کوالٹی ہے وہ تقریباً اس کی جو سالوبلٹی ہے وہ 78 سے 82% تک ہوتی ہے جو اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ اس کی پروسیسنگ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے اوور ہیٹڈ ہے یا انڈر ہیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر اوور ہیٹ ہوگا تو وہ اس کی سالوبلٹی کم ہوگی, اگر اس میں آپ کو جو پروٹین لیول تو اچھا مل جائے گا لیکن اس میں پروٹین برڈ کو اویلیبل نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر فرض کریں لائزین ہیٹ برن ہے تو آپ لائزین بے شک اگر اس کی جو ویسے عام طور پہ 2.8% ہے لائزین, تو آپ اس میں سے 2.8% تو اویلیبل ہی نہیں ہے, تو آپ بے شک اس کی پروٹین 45% کی بجائے وہ 50% بھی آ جائے تو آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اسی طرح انڈر پروسیس ہے یا وہ ویسے ہی بانڈنگ فارم میں ہے تو وہ بھی برڈ کو اویلیبل نہیں ہوگا. اسی طرح انڈر کوک یا اوور کوک دونوں طرح کا جو ہے پروٹین میل جو ہے وہ آپ کے لیے ناقابل استعمال ہے. اس طرح پہلے ہم جو استعمال کرتے تھے بام کیلوریمیٹر استعمال کرتے تھے گراس انرجی کے لیے, اب تو اور بھی طریقے آ گئے ہیں جیسے NIR ہے, اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس کے جو ہے گراس انرجی کیلکولیٹ کرنے کے لیے کچھ آپ کہہ لیں ایکویشنز بھی ہیں, ان کی مدد سے بھی گلوکوز یا اسٹارچ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس کی بیس پہ ہم پھر اس کی انرجی جو ہے میٹابولائزیبل انرجی ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس طرح ٹاکسن مثلا مختلف قسم کے ٹاکسن ہیں, اس میں ایفلاٹاکسن ہے, اوکٹاٹاکسن ہے, زیرالینون ہے, گام ہے, مختلف قسم کے جو ٹاکسن ہیں ان کی کٹس اویلیبل ہیں. یہ HPLC ہے, اس کے علاوہ ELISA ہے, وائکم ہے, یہ مختلف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کٹس اویلیبل ہیں. یہ آپ کو جسٹ ایک ایسٹیمیشن دیتے ہیں, ایگزیکٹ نہیں دیتے. ایگزیکٹ جو اس کا میتھڈ ہے وہ TLC ہے, تھن لیئر کرومیٹوگرافی. وہ چونکہ لیبوریس بھی ہے اور ایک ٹائم کنزیومنگ بھی ہے, بیسک وہی ہے, لیکن اس کے جس طرح موئسچر کانٹینٹ ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں موئسچر کا موئسچر میٹر کے ساتھ. اس میں ڈگی جان ہے, مختلف قسم کے جو موئسچر میٹر اویلیبل ہے, لیکن وہ جیسے ایک آپ کو آئیڈیا دیتا ہے کیونکہ فیلڈ میں آپ کے پاس اوون نہیں ہے. اوریجنل میتھڈ جو ہے وہ اوون میتھڈ ہے, لیکن اوون میتھڈ کی بجائے آپ جب فیلڈ میں آپ کرتے ہیں موئسچر چیک کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا آپ فیلڈ میں اگر وزٹ کریں گے تو آپ کو موئسچر میٹر سے واسطہ پڑے گا. ہر ایک سیمپلر کے پاس ایک موئسچر میٹر ضرور ہوگا کیونکہ وہ اسی وقت یہ جیسے کہ آپ کو ایسٹیمیشن اس کو کیلیبریٹ جو ہے وہ آپ نے ہر ہفتے ہر 10 دن بعد آپ نے کیلیبریٹ کرنا ہے. اگر آپ کیلیبریٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو رانگ جو ہے وہ ریڈنگ دے گا. اس طرح کیلشیم فاسفورس ٹیسٹ جو ہے وہ اسپیکٹروفوٹومیٹر استعمال ہوتا ہے, ٹائٹریشن میتھڈ سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح اب میں نے آپ کو بتایا لیٹسٹ جو ہے وہ NIR ہے, نیئر انفراریڈ ریفریکٹومیٹر. یہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے جو ویلیوز پٹ کی ہیں یہ اس کا بنیادی طور پہ جو اگر آپ جتنا زیادہ ڈاٹا اس میں فیڈ کیا ہے اس کے پروگرام میں
उतनी ज़्यादा आप एक्यूरेट जो वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्ज करें आपने मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट कॉर्न का 10% उसमें फीड किया हुआ है और मैक्सिमम जो है उसका आपने 22% फीड किया हुआ है, तो बियॉन्ड द लिमिट्स या अंडर द लिमिट्स अगर 10% से कम होगा मॉइस्चर तो वो उसे एरर दे देगा। इसी तरह वो 22% से अगर मैक्सिमम से ज़्यादा आ गया आपके ओरिजिनल ग्रेन में तो वो आपको वो एरर दे देगा। इसलिए इसमें जो सबसे जो बेसिक देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें आप क्या लें कि इसमें डाटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए और वेट केमिस्ट्री का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आपका डाटा होगा उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग होगी। ये उसके जो वेव लेंथ है या जो है उसकी जो कर्व बनाएगा वो आपको उसके साथ मैच जो करती होगी वो उसको शो कर देगा। ठीक है, इसमें NIR में फास्फोरस भी है, इसी तरह AME भी है, अमाइनो एसिड भी है, इसी तरह डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड भी NIR से हम कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे आपको ध्यान में ये रखना चाहिए आपने डाटा उस चीज़ का डाटा जो है वो कितना फीड किया। इसी तरह वाइटामिन्स के लिए और अमाइनो एसिड के लिए HPLC भी इस्तेमाल। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए? बुनियादी तौर पे हमें चाहिए जी इंग्रेडिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम फीड करते हैं, खाना खाते हैं या पोल्ट्री फीड बना के उन्हें देते हैं, ऑफर करते हैं और वो उनसे क्या चीज़ें हासिल करते हैं उसमें मसलन ऑर्गेनिक उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इस तरह की चीज़। इंग्रेडिएंट दो किस्म के हैं बेसिकली, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मिनरल्स आ जाते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैंगनीज है, कॉपर है। ठीक है, इस तरह ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अच्छा, इंग्रेडिएंट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनिक जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर इनऑर्गेनिक। कार्बोहाइड्रेट्स को आप एनर्जी सोर्स भी कह सकते हैं और आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जैसे इंग्रेडिएंट सीरियल ग्रेन्स आ जाते हैं, जैसे कॉर्न है, व्हीट ग्रेन है, राइस पॉलिश है, राइस चिप्स है, ग्लूटन मील है, ये सारे क्या है कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं या ज़्यादातर इसमें सीरियल ग्रेन्स हैं। प्रोटीन सोर्स में बेसिकली मील्स हैं, उसमें एनिमल ओरिजिन से भी है और प्लांट ओरिजिन से भी। बेसिकली जिसे कहते हैं ना वेजिटेरियन सोर्स, वो बेसिकली आप क्या लें, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, कैनोला मील है, रेपसीड मील है, गुआर मील है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्लांट ओरिजिन से है, प्लांट प्रोटीन सोर्सेज कहते हैं। इसी तरह एनिमल सोर्स में APC है, मीट एंड बोन मील है, MPM जिसे कहते हैं, इस तरह फिश मील है। फैट की एनर्जी सोर्स है, उसमें सोयाबीन ऑयल है, कैनोला ऑयल है, पोल्ट्री ऑयल है, ये चीज़ें ज़्यादातर अभी जो ज़्यादातर फीड मिलों में इस्तेमाल हो रहा है वो पोल्ट्री ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। मेडिसिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बताया, अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड में लाइसिन, मिथाइलिन, थ्रेनिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, वेलिन, ये प्रैक्टिकली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अमाइनो एसिड प्रैक्टिकली आजकल फीड मिलर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी के जैसे आपके असातिज़ा कराम ने बताया होगा 20 जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें से काफ़ी जो है वो सिंथेसाइज हो चुके हैं और कमर्शियली इस्तेमाल भी हो रहे हैं, और कुछ अभी आप क्या लें कि माइनर अभी उस पर एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। इसी तरह वाइटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं जिसमें ADE आता है, और उसके अलावा B कॉम्प्लेक्स वाइटामिन जिसमें नायासिन है, फोलिक एसिड है, B1 है, B2 है। ठीक है, इसी तरह मिनरल्स हैं। अच्छा, कोई दोस्त बताएगा भाई वाइटामिन E को, वाइटामिन B1 को क्या कहते हैं? ये सो रहे हैं आप? हाँ, गुड, जाग रहे हैं सब। इस तरह मिनरल्स हैं, उसमें मैक्रो में कैल्शियम और फास्फोरस है, सोडियम है, क्लोराइड है। इस तरह माइक्रो में जिंक है, मैंगनीज है, कॉपर, फेरस, सेलेनियम, आयोडीन।
انزائم میں ڈفرینٹ قسم کے انزائم استعمال ہو رہے ہیں کمرشلی، اس میں فائٹیزز بھی آ جاتے ہیں، این ایس پیز بھی آ جاتے ہیں، پروٹیز بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو جنرلی جو استعمال ہو رہے ہیں وہ فائٹیز جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ آف دی آور فیڈ فارمولیشن پروگرام. لیکن جو ہے پروٹیز اور این ایس پیز جو ہے اس پہ ڈبیٹ ہے، اور یہ این ایس پیز بھی کافی استعمال ہو رہے ہیں. زیادہ تر ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ زائلینیزز زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، زائلینیزز اور گلوکانیزز. ہاں زیادہ تر جو این ایس پیز استعمال ہو رہے ہیں اس میں زائلینیز جو ہے آپ کہہ لیں مور دین 60% وہ استعمال ہو رہا ہے، اور مینونیز کچھ حد تک استعمال ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں ان کا بلینڈ بھی استعمال کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بلینڈ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح پروٹیز جو ہے وہ ڈفرینٹ کائنڈ کا ہے. وہ کوئی کہتا ہے ایسٹ پروٹیز زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، کوئی بیسک آپ کہہ رہے ہیں پروٹیز ہے. اسی طرح کچھ جو ہے وہ نیوٹرل پروٹیز جو ہے، اس پہ بھی ڈبیٹ ہے. کچھ لوگوں نے ایکسپیریمنٹیشن بھی کیا ہے، لیکن اس کے رزلٹس ہیں پروٹیز کے جو ہے وہ ویریبل ہے. البتہ فائٹیز جو ہے وہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے اور یہ انٹیگرل پارٹ ہے. اس طرح کچھ لوگ ایملسیفائر جو ہیں آپ فیٹ کی جو آپ کہہ رہے ہیں ریپلیسمنٹ میں اور اس کی بہتر ایفیکیسی کے لیے، بہتر ایملسیفیکیشن کے لیے، یا فیٹ جو ہے اس کی ابزارپشن کے لیے ایملسیفائر لوگ استعمال کرتے ہیں. مختلف قسم کے کمبینیشن میں انزائم استعمال کرتے ہیں جیسے لائپیز ہے. اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹ کیوں ضروری ہے؟ یہ بالکل مائنر سا ایک کمپوننٹ ہے فیڈ ایڈٹس کا، لیکن اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ فیڈ کی کمپوزٹ فیڈ کی جو فیٹ کانٹینٹ ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے اس کی آپ کہہ رہے ہیں ایفیکیسی کو. تو اس کے لیے اس کی جو آکسیڈیشن ہے اس کو روکنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال کرتے ہیں، جس میں بی ایچ ٹی ہے، ایتھاکسیکوئن ہے. یہ بیسکلی یہ انگریڈینٹس ہیں، اس کی پرسنٹیج ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسی طرح اینٹی بایوٹکس ہیں اور ٹاکسیجوسٹیٹس ہیں. اینٹی بایوٹکس میں مختلف فینامائسین ہے، وڈینامائسین ہے، آپ کہہ رہے ہیں لنکومائسین ہے. اس طرح جو اس میں ٹاکسیجوسٹیٹس میں دو قسم کے ہیں، ایک آپ کہہ رہے ہیں آئنوفورس اور دوسرے نمبر پہ کیمیکلز ہیں. اس طرح اس میں آپ کہہ لیں سیلینومائسین ہے، میڈونامائسین ہے، مختلف قسم کے جو ہے یہ آئنوفورس ہیں. اس طرح کیمیکلز میں نائٹرابازین وغیرہ ہیں. مختلف قسم کے پری اور پرو بایوٹکس جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں آج کل آپ کہہ رہے ہیں اس میں. پھر اس کے علاوہ آرگینک ایسڈس ہیں، فیڈ اینڈ گرین پریزرویٹو. اس کے حوالے سے ڈاکٹر نعمان صاحب نے سیر جو آپ کہہ رہے ہیں ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے اگر کسی کو کوئی کویشچن ہے تو اس میں سے پوچھ سکتا ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈاکٹر نعمان صاحب نے اچھا خاصا سے میں چونکہ گاڑی شہری کو اب وہ بین ہے دیکھیں ٹریٹمنٹ پیرالل کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے. اس وجہ اس کے بعد ہم اس پہ بین کر سکتے ہیں. انٹرنیشنلی امریکہ میں ابھی تک بین نہیں ہے، صرف یورپین یونین میں. یورپ نے صرف اپنے جو کمیونٹی ہے یورپین یونین جو ہے اس کی باؤنڈری تک تو بین کی ہے، لیکن وہ ٹریٹمنٹ کے لیے زیادہ دیتے ہیں. وہ بھی ایک پراپر ویٹنیرین جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے گا تو تب استعمال ہوتا ہے، کس ڈوز سے استعمال ہو سکتی ہے وہ بھی وہ ریکمینڈ کرے گا. اس کے علاوہ نہیں وہ استعمال کرے. ویسے تو یہ بڑی ڈبیٹ ہے، لیکن آپ کیونکہ انڈسٹری سے ہیں وہ میرا کوشچن صرف یہ تھا کہ انڈسٹری کے بارے میں کیا تھا. ہاں جی اس میں یہ ریپلیسمنٹ میں کوئی کام ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف جو گروپس ہیں، جیسے میں جو ہے ایک حوالہ دے دیتا ہوں کیننس کا. کمرشلی وہ اینٹی بایوٹک تقریباً بین کر چکے ہیں. اسی طرح ہم نے بھی ایکسپیریمنٹیشن کی ہے. مختلف جو اس کے آلٹرنیٹس ہیں اس میں آرگینک ایسڈ بھی ہیں، اس میں پری بایوٹکس بھی ہیں، پرو بایوٹکس بھی ہیں. مثلاً لیکٹوبیسیلائی جو ہے وائڈلی استعمال ہوا ہے اور اس کے رزلٹس بھی ہیں، لیکن ایز کمپیئر ٹو اینٹی بایوٹک وہ نہیں استعمال. اور دوسرے نمبر پہ ہم تو گناہ کرتے ہیں، لیکن جو فارم لیول پہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ بہت زیادتی کرتے ہیں. یعنی کہ جو چیز آپ گراموں میں دیتے ہیں وہ کلو کے ساتھ دیتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی اس کو چیک کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، اور اس کے جو ریزیڈول امپیکٹ ہے یہ بہت زیادتی ہے. یہ تو سب
दोनों तरफ है ना. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو گناہ کرتے ہیں. میں نے سب سے پہلے اپنا گناہ مانا. دیکھیں یہ زیادتی ہے. بہرحال اس پہ وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جیسے آپ کہہ لیں اویلا مائسن ہے, وہ صرف ویٹنگ یوز کے لیے استعمال, اور یورپ میں بھی وہ ایز اے اینٹی بایوٹک گروتھ پروموٹر استعمال ہو رہی ہے, اس پہ بین نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہم لنکومائسن یا کوئی بھی اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو اس کی وہ جب کام نہیں کرتی تو اسے ڈبل ڈوز کر دیتے ہیں. وہ ڈبل ڈوز نہیں کرتی تو پھر 4 گنا, پھر 4 گنا نہیں کرتی پھر 8 گنا. اس طرح جو ہے وہ اس کی بیسکلی جب بھی آپ ہیومن بینگ میں پھر لنکومائسن استعمال کریں گے تو اس کا رزلٹس نہیں آئیں گے. اور دوسرے نمبر پہ اینٹی بایوٹک کا اور کاکسوسٹیٹ کا ایک اور بھی ہے ودرال پیریڈ کا دھیان نہیں دیا جائے. اس پہ گورنمنٹ کو یا ایجنسیز کو چیک کرنا چاہیے. ہم چونکہ کمرشل لا رہے ہیں تو اس لیے ہم ایک لمیٹڈ اس میں ریسورسز اس میں تو جا سکتے ہیں, چیک میں جا سکتے ہیں, لیکن اس کو فائنل جو ہے وہ گورنمنٹ ایجنسیز یا گورنمنٹ ادارے جو ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل آپ کیا لیں کہ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ جو ہے ریسیونگ کے بعد ایویلیوشن کے بعد اس کے اسٹوریج ہے. اسٹوریج میں ڈفرینٹ قسم کی آپ فیسلٹیز ہیں. اس میں گوڈاؤنز ہیں, سائلوز ہیں, ڈرمز ہیں, یا پٹس کیا لیں, کچے پٹس ہیں یا پکے پٹس ہیں جس میں آپ نے شیرہ ڈمپ کرنا ہے یا آپ نے آئل ڈمپ کرنا ہے. اس کے لیے ٹینکس ہیں, مختلف قسم کے ٹینکس استعمال ہوتے ہیں. گوڈاؤن میں تقریباً آل مٹیریلز آپ کیا لیں گرینس ہیں, اس میں میلز ہیں, آپ اس میں اسٹور کر سکتے ہیں. لیکن جو سائلوز ہیں وہ میلز کے بھی اویلیبل ہیں, لیکن پاکستان میں آپ کیا لیں مور دین 99% جو ہے وہ سائلوز استعمال ہوتے ہیں اور گرین اسٹوریج. اس میں پہلے تو ہم جو ہے گندم بھی اسٹاک کرتے تھے, آپ کہہ لیں میز بھی کرتے تھے, اور اس کے علاوہ رائس چپس بھی کرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں ویٹ جو ہے وہ چونکہ ہماری اسٹیپل فوڈ ہے اس لیے یہ مطلوب ہو گئی فیڈ ملز سے, اور اب جو ہے وہ مینلی میز استعمال ہوتی ہے, جو اس کے علاوہ کبھی کبھی رائس چپس بھی جو ہے وہ اسٹاک کرتے ہیں. اس کی ڈفرینٹ کیپیسٹیز ہیں. یہ پاکستان میں جو جنرلی استعمال ہو رہا ہے وہ 2500 ٹن کا سائلو ہے. مختلف کمپنیز ہیں, اس میں براک ہے, اس میں GSI ہے, اس میں آپ کہہ لیں مختلف کمپنائز سائلوز ہے. تو وہ جو ہے وہ تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ تقریباً سب کی کیپیسٹی جو ہے وہ جو ہے کوالٹی جو ہے وہ ایک جیسی ہے. تو نیچے جو ہے وہ تھوڑی سی کیلکولیشن دی ہے پائی انٹو آر ٹو اور اس طرح. لیکن یہ جو ہے یا ابھی جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے مور بیٹر ٹو کیلکولیٹ. یہ فلو چارٹ ہے بیسیکلی فیڈ مل کا. پہلے ریسیونگ آف را مٹیریل ہے, پھر انگریڈینٹ ایویلیویشن ہے, پھر اس کی انلوڈنگ ہے. اچھا اسٹوریج میں بھی ایک چیز جو زیادہ دھیان دینے والی ہے یا غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو. جو چیز پہلے آئے گی وہ پہلے استعمال ہوگی. اگر آپ نے اسے رکھ دیا اور جو چیز بعد میں آئی ہے اسے پہلے استعمال کیا تو وہ جو ہے, لیکن یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ فوڈ نہیں, کیونکہ آپ فرض کریں میز آپ نے اچھی کوالٹی کی ابھی اسٹاک کیا ہے, وہ چلنی ہے, آپ نے 1 سال کے لیے اسٹاک کرنی ہے. اور جو مثلاً آگے برسات کا موسم ہوگا تھوڑی سی نرم جو ہے وہ ہم اسٹاک میں نہیں بلکہ ریگولر کنزمپشن میں استعمال کریں گے. تو یہ آپ نے اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے. انلوڈنگ کے بعد جو ملنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہ گرائنڈنگ سے ہوتی ہے. جو مٹیریل جو ہے گرائنڈ کرنے کے لیے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں سویابین میل ہے, وہ گرائنڈنگ کی ضرورت ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے. گرینز جو ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویٹ ہے یا کارن ہے, اس کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا پارٹیکل سائز جو ہے وہ آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے جو بھی پروڈکشن پہ بندہ ہے کہ مجھے پیلٹس کس کوالٹی کی چاہیے, اس گرین کی موئسچر کنٹینٹ کیا ہے, اس کی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی آگے جو ہے آپ کو ٹیکسچر کیسا چاہیے, اس حساب سے آپ نے اس کی گرائنڈنگ جو ہے وہ سیکشن. گرائنڈنگ کے بعد آپ نے بین فلنگ کرنی ہے. آٹومیشن پہ بین جو ہے, بین فلنگ کے بعد آپ کے پاس ایک PLC میں ہوتا ہے پروگرامیبل لاجک کنٹرول جو ہے, اس سسٹم کے ساتھ آپ بیچنگ کرتے ہیں. بیچنگ کے بعد جو بھی فارمولیشن پروڈکشن مینیجر نے دی ہے اسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ہے کہ PLC کے تھرو آپ اس میں فارمولیشن فیڈ کرنی ہے. اس فارمولیشن فیڈ کرنے کے بعد آپ نے بیچنگ کرنی ہے. بیچنگ میں جتنا مٹیریل جس بین میں پڑا ہوا ہے آپ نے جو بھی فارمولہ دیا ہے اس نے اسی کو جسٹ آپ نے ویئنگ ہاپر میں اٹھا وے کر دینا ہے.
اس کے بعد جب ویٹ پورا ہو جاتا ہے ٹارگیٹ ویٹ تو پھر اس کے بعد مکسنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. مکسنگ کے بعد آگے پروسیس ہو جاتا ہے. مکسنگ کے بعد آپ پیلیٹنگ کیا لیں, پیلیٹنگ کے بعد ظاہر ہے جب آپ پیلیٹنگ میں آپ اسٹیم ایڈ کرتے ہیں, جب اسٹیم ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے ہائی تھوڑا سا انوائرمنٹل ٹیمپریچر سے بڑھ جاتا ہے. آپ کہہ لیں اسٹیم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 85 سے 90 ڈگری سیلسیس تک ہے آج تک. ویسے سردیوں میں تقریباً آپ کہہ لیں 70 سے 75 ڈگری سیلسیس تک ہے. پھر اس کو کول کرنے کے لیے کولر لگائے جاتے ہیں. کولنگ کے بعد کرمبلنگ ہوتی ہے کہ آپ کو جس ٹیکسچر کا چاہیے, 2 mm کا کرم چاہیے یا 8 mm کا پیلٹ چاہیے. کرم اور پیلٹ میں صرف ٹیکسچر کا فرق ہے, یعنی جو 2 سے 3 mm کا ہوگا اسے کرمس کہیں گے, جو 3 سے 4 mm سے بڑا ہوگا تو اسے کیا کہیں گے, ہم پیلٹ کہیں گے. یہ جسٹ ایک اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس ہے, اس کے علاوہ اس میں کیمیکلی کوئی ڈفرینس نہیں. کرمبلنگ کے بعد اس کی سیونگ ہے, اس میں جو آپ کہہ لیں پاؤڈر ہے وہ دوبارہ ریسائیکل ہوگا, دوبارہ پیلیٹنگ سیکشن میں جائے گا. اسی طرح جو اوورز ہیں وہ دوبارہ کرمبلر میں چلے جائیں گے, اور جو آپ کو ریکوائرڈ ٹارگیٹ سائز ہے اس کا وہ آپ کا پیکنگ آپ میں چلے گا. سیونگ کے بعد پیکنگ ہے, پیکنگ کے بعد اس کی آپ نے ٹرانسپورٹیشن. اچھا, یہ گرائنڈنگ کے ڈفرینٹ ہیں, رولر باڈی بھی ہے, ہیمر باڈی بھی ہے. اس میں آپ نے سیلز استعمال کرنی ہے. جس ٹیکسچر کا آپ کو میٹیریل فائنل میٹیریل چاہیے اس میں سیلز جو ہیں وہ 3 mm کی بھی ہیں, 3.5 کی بھی ہیں, 5 mm تک بھی ہیں. جتنا ریکوائرڈ سائز ہے اس حساب سے آپ نے اسے سیلز شفٹ کریں. ہیمر مل کا اور رولر باڈی کا یہ ہے کہ ہیمر باڈی جو ہے اس کی پاور کنزمپشن زیادہ ہے, لیکن اس میں یونیفارمٹی نہیں ہے. اس میں جو پارٹیکل سائز ہے وہ ویریبل ہے. اس میں آپ کہہ لیں اس کی, لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی جو ہے, مثلا یہ 10 ٹن کا ہے تو یہ بہت جلد جو ہے وہ آپ جتنی دیر میں رولر باڈی نے 10 ٹن گرائنڈ کرنا ہے اس نے اس سے تقریباً 75% ٹائم میں جو ہے وہ گرائنڈ کرنا ہے. اس کے بعد بیچنگ ہے. بیچنگ میں نے بتایا آپ کو, جیسے ویری ٹوٹل بیچ ریسیپی جو آپ کو دی ہے وہ آپ نے فیڈ کرنی ہے PLC میں. اس کے بعد وہ بیچ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے مکسنگ کرنی. بیچنگ 2 طرح کی ہے, ایک PLC کے اور ایک مینول. مینول جو ہمارا جو پرانا اولڈ میتھڈ ہے, ٹریڈیشنل میتھڈ, اس میں یہ کہ مٹیریل جو ہے وے کر کے ایک جگہ پہ رکھ لیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ڈمپ پٹ رکھا ہوتا ہے, اس پٹ میں یہ بنس کے, اگر بنس نہیں ہے تو آپ نے مینول جو ہے وہ ویئنگ کر کے اس کے بعد آپ نے مکسر کو کرنا. ٹھیک ہے. پھر مکسر ہے. مکسر ڈفرینٹ ٹائپس کے مکسر ہیں, لیکن آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی فیڈ مل کا جو بیک بون ہے وہ مکسر ہے. اگر مکسنگ پراپر نہیں ہوگی تو آپ کی فیڈ کے ریزلٹس ہیں وہ ویریبل ہوں گے. تو اس وجہ سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ مکسنگ ہے. مکسنگ جو ہے آپ نے اس میں آپ نے ہینڈ جیسے پری مکس ہے اور آئل جو ہے وہ زیادہ تر مکسر میں ایڈ کیا جاتا ہے. اس کی جو بیسکلی RPM چاہیے وہ تقریباً آپ کہہ رہے ہیں 180 سے 240 RPM تک چاہیے. وہ اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ اس کی جو مکسنگ ہے وہ پراپر مکسنگ کے لیے کتنے RPM چاہیے. ڈفرینٹ قسم کے جو مکسر ہیں اس میں پیڈل مکسر ہے, ٹوین شافٹ پیڈلز ہیں, ڈبل ریبن ہے, سنگل ریبن ہے, ٹوین شافٹ ریبن ہے, ورٹیکل ریبن ہے. اس کے آگے اس کی ڈرائی مکسنگ ہے. ڈرائی مکسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لیکوڈ کو ایڈ کرتے ہیں تو لیکوڈ ایڈ ہونے کے بعد اس کی مکسنگ جو ہے وہ ٹائم آپ نے نوٹ کرنا ہے, اور آپ اس کے بعد آپ نے دیکھتے ہیں 120 سے 180 سیکنڈ آپ کو ریکوائرڈ ہے, تو وہ 180 جو سیکنڈز ہیں اس کے لیے مکسنگ جو ہے وہ پراپر اتنی دیر تک. پیلیٹنگ ہے. پیلیٹنگ کے 3-4 پارٹس ہیں. اس میں ایک فیڈر ہے, اس کا فنکشن جو ہے جسٹ کنڈیشنر کو فیڈ کرنا ہے. اس کے بعد کنڈیشنر ہے. کنڈیشنر میں جسٹ اسٹیم ایڈ ہوتی ہے, انجیکشن اسٹیم. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جیلیٹنائز کرتا ہے اسٹارچ کو. اس طرح اس کے بعد آپ نے اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بنانے کے لیے ڈائی اور رول شیل استعمال کرنا ہے. اس کے بعد کولنگ کے لیے آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے کولر. یہ جو ہے کولر جو ہے وہ آپ کہہ لیں یہ ملٹی ٹیک آپ کہہ لیں کولر ہے. اس کی طرح سائیکلون فین ہے جو کہ ہاٹ ایئر جو ہے وہ سک کرتا ہے اور فریش ایئر جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے.
اس طرح ایک طرف پیلٹ مشین ہے, اس طرح کرمبلر ہے, یہ پارٹیکل سائز جو ہے اس کا پیلٹ کا جو ہے وہ ریڈیوس کرتا ہے. 2 رولر, ایک سیٹ میں 2 رولر ہوتے ہیں جس کے درمیان میں سے آپ اس کی سائز, اس کا جو ہے سائز جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے جو کیا لیں رولس کو, تاکہ اس کا کرم سائز یا پیلٹ سائز جو بھی بنانا ہے اس کو. اس طرح فیڈ اسکرینر ہے جسے چھانیاں کہتے ہیں, اس میں بھی یہ ہے کہ سیپریٹ فیڈ پارٹیکلس ہیں, لارج سائز بھی آپ لے سکتے ہیں, میڈیم سائز بھی, یا پاؤڈر جو ہے, یعنی کہ جو ریکوائرڈ سائز ہے اسے اسکریننگ اس حساب سے آپ نے اسکریننگ کرنی ہے, اسکرین سائز جو ہے اس حساب سے ایڈجسٹ کرنی ہے. اس طرح اس کے بعد پیکنگ ہے. پیکنگ میں فیڈ ہمارے جو جنرلی جو ہے جو کیٹل فیڈ ہے وہ 40 kg کا بیگ ہے, پیکنگ میں آتا ہے, اور جو پولٹری فیڈ ہے وہ جنرلی جو ہے وہ 50 kg کے پلاسٹک بیگ میں آتا ہے, پی پی بیگ میں. اور پی پی بیگ کی جو ڈائمینشن ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں اس کی جو ویٹیج ہے, ویٹ جو ہے وہ تقریباً 80 گرام پلس ہونا چاہیے. اور سیکنڈ نمبر پہ اس کا یہ جو ہے ڈائمینشن جو ہے 25x42 ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ بلک میں ہمارے ادھر فیڈ نہیں استعمال ہوتی. باہر جو ہے آپ یورپ میں چلے جائیں یا USA میں چلے جائیں تو بلک فیڈ جو ہے وہ جیسے بینز میں فنش فیڈ بینز میں رہتی ہے, بینز سے ڈائریکٹ ٹرک میں یا لوڈر میں وہ لوڈ کرتے ہیں, اور اسی طرح وہ ٹرک جا کے فارم پہ ڈمپ ہوتا ہے, اور فارم سے ڈمپ ہونے کے بعد ان کے سائلز میں چلا جاتا ہے, اور وہیں سے جو ہے پولٹری کو یا برائلر کو یا جو بھی فارم ہے اس کو وہ فیڈ کروا. فنش گوڈاؤنس فیڈ ملز میں جہاں پہ اسٹاک رکھا جاتا ہے 1 دن کا یا 2 دن کا, تاکہ وہیں سے پھر ٹرانسپورٹ ہو سکے. فنش فیڈ ٹرانسپورٹ ٹو دی فارم. ٹھیک ہے, تو تھینک یو, آپ نے مجھے بتا دیا. اس طرح سے میٹنگس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں فیڈ میٹنگ کا؟ گڈ, وہ بیانڈ دا لمٹس. پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پوری دنیا میں فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بنا, اور اس مسئلے کو بھی مسئلہ سمجھا گیا. اس کا حل جو ہے پرماننٹ حل تو نہیں ہے. آپ کہہ لیں جو لوگ نئی شفٹ ہو رہے ہیں, جیسے کہ انزائم ہے, وہ بیسکلی انزائمس کیا ہے کہ وہ انگریڈینٹس جو پہلے اینٹی نیوٹریشن فیکٹرس کے طور پہ کام کرتے تھے, فائٹنگ فاسفورس جو اویلیبل نہیں تھی برڈس کو, اس کو بریک ڈاؤن کر کے اسی میں سے ایکسپلور کیا گیا. اس کی جو سب سے بڑی جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو پروٹینیز استعمال ہو رہے ہیں یا انزائم ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, یہ کچھ حد تک اس پرابلم پر قابو پا سکتی ہے, لیکن یہ جو ہے کوئی بڑا حل نہیں ہے. یہ پارشلی آپ کہہ رہے ہیں اس کا سولوشن ہے. تو اس لیے مختلف جو چیزیں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. اس کو جیسے آپ میں نے کہا یہ فیٹ کی پارشل ریپلیسمنٹ کے لیے ہم جو ہے ملسیفائر استعمال کرتے ہیں, اس کی ابزارپشن بہتر کرنے کے لیے, اس کی کوانٹٹی کو کم کرنے کے لیے. اور اس کی ڈیفینیٹلی فیٹ ایک چیپر سورس نہیں ہے, ایک بلکہ ایکسپینسو سورس ہے انرجی کا. تو اس کو کم کرنے کے لیے, اس کی امپیکٹ کو منیمائز کرنے کے لیے اس کی جو آپ کیا کہیں مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں. فیڈ ایڈریس پوسٹ گرینڈنگ اور پری گرینڈنگ میں کیا ڈفرینس ہے دونوں شکل؟ کیا ہے مور دین 90% جو لوگ ہیں وہ پری گرینڈنگ سسٹم پہ ہیں. پری گرائنڈنگ کا مطلب ہے گرین آپ نے مکسنگ سے پہلے گرائنڈ کرنا. پوسٹ گرائنڈنگ کا مطلب ہے آپ نے مکسنگ کے بعد آپ نے گرائنڈ کرنا. ٹھیک ہے, اسلام آباد فیلڈ میں اور KNL میں پوسٹ گرائنڈنگ جو مجھے میری ناقص علم کے مطابق, اور جو ہاں شمیم فیلڈ میں بھی ہوگا, مجھے نہیں اس کا نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں جو آپ مکسنگ کے بعد جب آپ گرائنڈنگ کرتے ہیں تو انگریڈینٹس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ڈیورنگ گرائنڈنگ. ٹیمپریچر بڑھنے سے جو آپ کا جو آپ نے یا کو ایڈیشن جو ہے مائکرو نیوٹرینٹس کی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے, یا وہ ٹیمپریچر زیادہ ہونے سے وہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں. جو گرینز ہیں یا اس کو تو اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں, لیکن جو دوسرے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں اس کو امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پری گرائنڈنگ سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ رائس پالش ہے, تو ہم نے جو سیمپلنگ کی ہے وہ تو ہم نے اوپر سے کر لی بیگ سے یا
سائڈ سے لے لی, اور رائس بال ڈفرینٹ شیلر سے لوڈ ہوتی ہے, مطلب لازمی ایک جگہ سے لوڈ ہوتی ہے. تو ہمیں کیسے وہ نیچے جو مٹیریل پیچھے ہے اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن فزیکل ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. سیمپلنگ نہیں ہے, وہ جسٹ آپ کیا لیں اس کی پریلیمنری آپ سلیکشن کہہ سکتے ہیں. جو فائنل سلیکشن آپ نے دیکھا کچھ گاڑیاں آدھی گاڑی ریجیکٹ ہوتی ہیں, وہ بیسیکلی جو ہمارے پاس جو سیمپلر ہے جو اے پی ایم ہے اسسٹنٹ پروڈکشن مینیجر, وہ بیسیکلی ان کی بیسک ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ جب تک گاڑی کا آخری بیگ تک نہیں اتر جاتا اتنی دیر تک وہ اسے چیک کرتے رہتے ہیں. اور جہاں پہ بھی ویریشن آتی ہے تو وہ فوری طور پہ متعلقہ اتھارٹی کو, یا اگر اے پی ایم اسسٹنٹ پروڈکشن مینیجر وہیں پہ ہے وہیں پہ اس کا فیصلہ کرتا ہے یہ کہ ریجیکٹ کرنا ہے یا سلیکٹ کرنا ہے. یہ دیر اینڈ دین پہ ڈیسائڈ ہوتا ہے. عمومی طور پہ جو مٹیریل ہے جیسے رائس پالش ہے, اسی طرح میز ہے, اس میں آپ کہتے ہیں ویریشن بہت زیادہ ہے. لیکن جو میلز ہیں وہ چونکہ ایک ہی پلانٹ سے آتے ہیں تو اس لیے ان کی ویریشن جو ہے وہ منیمم ہے. جو میکسیمم ویریشن ہے وہ زیادہ تر یا آپ کیا لیں رائس پالش میں اور فش میل میں, اسی طرح میز میں بہت زیادہ ہے. اور ہمارے جو آپ کیا لیں کہ پاکستانی بھائی جو ہیں وہ اپنا جو ہے نا وہ رول وہ کہتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کتنا کر لے گا نا چیک کریں جیسے آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے, اس کی جو ہے وہ کتنا اس پہ ایکٹیو ہے, اور اس اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ پھر پروڈکشن مینیجر کو وہ سیمپل جو ہے وہ ریفر کر دیتا ہے. وہ پھر فائنل اتھارٹی جو ہے وہ پروڈکشن مینیجر چونکہ ہمارے پاس جو پروڈکشن مینیجر جو ہیں وہ آپ کیا لیں مور دین جتنے بھی زیادہ تر پروڈکشن مینیجر ہیں وہ مور دین 10 ایئرس ہو گئے, تو 10 ایئر ایکسپیرینس کے ہیں تو وہ ایزیلی جج کر لیتے ہیں. سر میرا ایک کوشچن تھا کہ پکے کی پالش اور کچے کی پالش میں کیا فرق ہے, اور یوز کون سی کرنی چاہیے زیادہ لیول کون سی؟ بوائلڈ رائس بیسیکلی پکے کی پالش اسے کہتے ہیں. اس میں فائبر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس میں فیٹ کانٹینٹ کم ہوتا ہے, لیکن اسٹوریج کے لیے وہ بہتر ہے. جو انالیسز میں ڈیفینیٹلی فرق ہوگا, جس میں فائبر زیادہ ہے تو اس کی پروٹین انرجی جو ہے وہ کم ہوگی, اس میں فیٹ کانٹینٹ کم ہوگا. لیکن جو کچے کی پالش ہے وہ آپ زیادہ دیر تک اسٹوریج نہیں کر سکتے نا, اسٹور نہیں کر سکتے. اس میں جو اس کی فیٹ کی جو کوالٹی ہے وہ زیادہ جلدی ڈیٹیریٹ ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو پکے کی جو پالش ہے جیسے پار بوائلڈ رائس پالش. سر یہ فیڈ مل کی مارکیٹ اور اس کی آڈینس کے حوالے سے کوشچن تھا کہ ہم نے ابھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جتنے بھی کوئی بہت زیادہ بڑے فارم بھی نہیں, ایک مڈ لیول کے وہ فارم ہیں, وہ بھی اپنے فیڈ پلانٹس خود لگا رہے ہیں اور اپنے فارمولے کی وہ فیڈ بنا رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر کے اندر یہ فیڈ مل کی جو مارکیٹ ہے اس سے ہماری آڈینس کیا رہ جاتی ہے, اور اس کے اندر پھر گیپ آ جائے گا کہ نئے بندے اس کے اندر آئیں گے؟ لیکن یہ تو اچھی بات ہوتی ہے, پکی ہوں گی بھائی, جتنے پروڈکشن کے لوگ زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ یونٹ لگیں گے. یہ تو پازیٹیو ہے اور خوش آئے نا, اسے خوش آمدید کہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگیں گے اس سے یہ ہے کہ اویئرنیس کوالٹی کے حوالے سے بھی اور کمپٹیشن کے حوالے سے بھی کسٹمرز کو بینیفٹ ہوگا. کسٹمرز کو کوالٹی کے معاملے میں وہ جو ہے اگنورنس پہلے تھی وہ ختم ہوگی, اور اس کی اویئرنیس بڑھے گی. اویئرنیس بڑھنے سے یہ ہے کہ جو فیڈ والا جو پروڈیوس کرنے والا ہے اسے پتہ لگے گا کہ بھی ہمیں اس کوالٹی کی فیڈ ہماری مارکیٹ جو ہے. آپ دیکھیں ریٹ بڑھ رہا ہے فیڈ کا, وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہے کوالٹی پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم جو ہے 1.4 سے لے کر 1.5 کی FCR کی فیڈ لینے کو تیار ہیں. ہم 2 FCR کی جو ہے یعنی 1.5 کا مطلب ہے کہ 1.5 kg فیڈ کھا کر 1 kg لائیو ویٹ پروڈیوس ہو, اس پہ تیار ہیں. لیکن 2 kg فیڈ کھا کر 1 kg وزن گین کرنا ہم اس پہ تیار نہیں ہیں. تو یہ اویئرنیس ہے. یہ جو ہے جتنے یونٹس بڑھیں گے, جتنے لوگ آپ کے مارکیٹ میں آئیں گے, اتنی لوگ جو ہے لٹریٹ ہوں گے, اتنا جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کا اینٹی بایوٹک جتنی اویئرنیس زیادہ آئے گی اتنا زیادہ ہم اس چیز کو اوائڈ بھی کریں گے, اور اس چیز کوالٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ اور بہتر ہو جائیں گے. اور ہماری جو لائف ہے کوالٹی لائف ہے. ابھی ہم صرف 2-4 روٹیوں کے متعلق سوچتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے وہ روٹیوں میں
جو پیرامیٹرز ہیں, جو اس کے کوالٹی کے اسٹینڈرڈس ہیں, وہ ابھی ہم نے مینٹین نہیں کیے. وہ اسی وقت آئے گا جب شعور آئے گا, جب اویئرنیس آئے گی. یہ پولیٹیکل نہیں نعرہ میں بتا رہا, تبدیلی والی بات ہے. کھانے میں جو کھا رہے ہیں اس میں ہے کیا, یہ ہمارا حق ہے. تو اس حق کو استعمال کرنا نہیں آتا ہمیں. تو وہ کوالٹی, جب بھی کمپٹیشن ہوگا اس کا ایک پازیٹیو اینگل یہ ہے کہ آپ اس میں سے جو کوالٹی پروڈکٹ ہے وہ سروائیو کرے گا, جو کوالٹی پروڈکٹ نہیں ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا مارکیٹ میں. جیسے آپ نے دیکھا اینی فیڈ باہر ہوگی, پرانے یونٹس میں وہ باہر ہو گئے. کیوں؟ وہ کوالٹی پروڈیوس نہیں کر سکے, یا جو موجودہ مارکیٹ ہے اسے میٹ نہیں کر سکے. فیڈ کی پیلیٹیبلٹی ہے وہ فارم لیول پہ کم آ رہی ہے. برڈ زیادہ ٹائم لیتا ہے اس کو کنزیوم کرنے میں, زیادہ ٹائم لیتا ہے. پہلے وہ جلدی کنزیوم کرتا. کیا اس کا کوئی سولوشن ہم فارم لیول پہ کر سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ اس کا کوئی سولوشن فیڈ ایٹ ایک موٹیوٹ ہے, وہ بھی فیکٹر ہے. انوائرمنٹل فیکٹر زیادہ بڑا فیکٹر ہے. اور جیسے ریشو ہے نا جی, آپ 1 kg فیڈ کھانے کے بعد 3 لیٹر پانی پینا چاہیے. یہ 3 ٹائم کی بجائے یہ 5 ٹائم تک چلا جاتا ہے. فارم پہ اگنورنس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے. ویسے فیڈ جو ہے لیر میں تو اتنا مسئلہ نہیں, کیونکہ اس نے ایک سرٹن ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف فیڈ کھانی ہوتی ہے. برائلر میں یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے جب ویدر کنڈیشن میں انوائرمنٹل, ہم اسے انوائرمنٹل کنٹرول ہاؤس کہتے ہیں, جس کے باہر پنکھے لگے ہوں اور شاورنگ سسٹم لگا ہو. اس کے علاوہ جو ہے بیسکلی یہ ٹنل امپیکٹ ہے, اس امپیکٹ کو ہم پورا ہی نہیں کرتے. جو برڈ کا تھرمو نیوٹرل زون ہے وہ پہلے تھا 24, اب وہ چلا گیا فنیشر فیڈ پہ, وہ ہونا چاہیے 18 ڈگری سیلسیس. ہم 18 ڈگری سیلسیس پورا ہی نہیں کر سکے. اب بھی آج آپ کسی بھی انوائرمنٹ کنٹرول ہاؤس پہ چلے جائیں, میں دعوے سے کہتا ہوں وہ 26 ڈگری سیلسیس سے نیچے ہے ہی, 30 سے اوپر ہے. ہاں موسٹلی 30 سے اوپر ہے. اور جب 30 سے اوپر ٹیمپریچر ہوگا تو وہ فیڈ کھائے گا ہی. تو جیسے آپ کو گرمی لگتی ہے, برڈز ہمارے سے زیادہ سینسٹیو ہیں, انہیں ہم سے زیادہ گرمی لگتی ہے. بہرحال کچھ سولوشنز ہیں, جیسے آرگینک ایسڈ کا میں نے اسی, جس طرح ہم گرمیوں میں اچار زیادہ کھاتے ہیں, اچار کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں دوپہر کو, تو ہم جو ہے آپ کہہ لیں کہ کھانا روٹیاں جو ہیں وہ زیادہ کھا لیتے ہیں. اگر اچار کے بغیر کھائیں تو کم کھاتے ہیں. اسی طرح دہی کھاتے ہیں, ہم لسی پیتے ہیں. وہ بیسکلی جو بھوک ہے, جو ہماری گٹ فیلنگ ہے, اس کے ہماری جو نیڈس ہے اس کو پوری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کو ایڈلب فیڈ دی جائے, یا جیسے ہم کنٹرول دیتے ہیں کہ ڈیلی کا 4-4.5 گرام کا اس کو الاؤنس دے رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, اسپیشلی برائلر میں, تو کیا برڈ کو بھوک بھی ملنی چاہیے یا اس کو فیڈ اس کے فیڈ لائن میں پڑی ہی رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر کون سا ہے, اس سے رزلٹ کس سے بہتر آ سکتے ہیں؟ بیسکلی جس طرح ہمارے انٹرولز ہیں نا کہ صبح دوپہر شام, اسی طرح برڈس کے بھی انٹرولز ہونے چاہیے. اگر بھوک دے کے آپ فیڈ دیں گے تو اس کے رزلٹس زیادہ پازیٹیو ہیں کمپیئر ٹو آپ ایڈ لب کرتے ہیں. اور زیادہ تر کوشش کریں کہ جب موسم جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہاٹ کی بجائے آپ کہہ لیں کہ ٹھنڈا موسم ہے, اس میں اس کے رزلٹ زیادہ پازیٹیو. انٹرمیڈیٹ فیڈنگ یا آپ کہہ لیں انٹرولز کے ساتھ آپ فیڈنگ کریں گے تو اس کے رزلٹ زیادہ بہتر. آپ نے بڑی اچھی ڈسکشن, بڑی انفارمیٹیو تھی. اب آپ سے تو ہم کوشچن کرتے ہیں, لیکن آپ کا کوشچن ہم سے کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اکیڈمیشین, ریسرچرس یا ہمارے لیے کیا کوشچن رہتے ہیں کہ ہمیں کس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ آپ کے نزدیک کون سا ایریا پاکستان کے سینٹریوں میں زیادہ فوکس ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں آپ, کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں انڈسٹری میں؟ اینیمل سائنسز سے لڑکے یا اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ معذرت کے ساتھ وہ اتنے فلی پریپیئرڈ نہیں ہیں اس طرح کے انڈسٹری ریکوائرڈ کرتے ہیں. انڈسٹری کا جو ہے ایکسپلور نہیں کیا جاتا. انڈسٹری کے ساتھ کولیبریشن انسٹیٹیوٹ کا بہت کمزور ہے. اس میں یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ بیسکلی ہوتے ہیں جو انسٹیٹیوٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو انڈسٹری کی پرابلم ہے ان کا سلوشن جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ دیں. انڈسٹری کی جو پرابلم ہیں انہیں سالو کیا جائے انسٹیٹیوٹ میں. ایک برج بننا چاہیے جو ہماری پرابلم ہے ان کو سالو کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کام کریں. اس کے لیے انڈسٹری کو بھی چاہیے اس کو اسپانسرشپ ملے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو بھی ہم ابھی تک
प्रोटीन एनर्जी पे बैठे हुए हैं लोग, डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड्स पे भी आगे चलेंगे, इलियर डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड्स पे चलेंगे। हम अभी तक फास्फोरस पे बैठे हैं, वो आगे चले गए हैं कि ये फास्फोरस आप एनवायरनमेंट में फास्फोरस कितनी इमिशन जो है वो कितना है उसको कम किया जाए। इसी तरह जो हम जो है वो रटे रटाए मादत के साथ जो हमने सीखी थी जो चीज़ें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत कम है, और अब जो है वो लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी जो है वो आम है। आप जो है बिल्कुल एंटरटेनमेंट ज़रूर होना चाहिए आपके पास, उसका जो इंटरनेट अवेलेबल है, लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी करें। जो लेटेस्ट रिसर्च या लेटेस्ट जो आप कह लें मेथडोलॉजी है या लेटेस्ट जो नॉलेज है उसकी शेयरिंग भी करें, और उसके अलावा आप अपनी इंडस्ट्री के साथ भी टच में रहें, और जो भी टाइम आपको फारिग मिलता है वो आप बेशक किसी फार्म पे जाएं, किसी हैची पे जाएं, किसी फीड मिल में जाएं, किसी इवन आप अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो कम से कम जो ट्रेडिंग हो रही है, मेज की ट्रेडिंग हो रही है या गंदम की ट्रेडिंग हो रही है, कम से कम वहाँ पे जाके आप देख लें कि बाइंग और सेलिंग कैसे हो रही है, किन बेसिस पे हो रही है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, उसमें क्या क्या बेहतरी हो सकती है। अगर ये भी नहीं तो आपका तो सारा एरिया ज़र ही है। तो आप जाके देख लें कौन से नई मेथड है कि जिससे हम जो है वो ज़्यादा फर्ज करें कार्बोहाइड्रेट वाली या ज़्यादा फैट वाली जो है वो कौन जो है वो वैरायटी जो है वो बेहतर है। हमारे इन्वायरमेंट की जो में कौन सी जो है वो मील्स जो है या कौन सी ये जो अजवास हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ग्रो कर सकती हैं। तो आपका ये जो है प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से आपको इंडस्ट्री के साथ टच में रहना चाहिए, और आप फ्रीक्वेंटली अब देखें फीड मिल जो है बेसिकली प्रैक्टिकल है, वो आपको मैं यहाँ पे जितना मर्जी समझा लूँ तो वो अंधे वाला साहब है कि हाथी इस तरह का होता है, ये सूंड जिसका हाथ सूंड पे लगा है उसने कहना है ये सूंड कैसा है, जिसका पाँव पे लगा उसने अपने हिसाब से उसे एक्सप्लेन करना है। इसी तरह जब तक आप प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से फीड मिल्स का विजिट नहीं करेंगे या फीड मिल में नहीं जाएंगे अपने तौर पे और इंस्टीट्यूट के तवज्जो से, तो उतनी देर तक आपको एक्सपोजर नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। और आप देखें हर बंदा एक चीज़ को अपने एंगल से देखता है, वो उसमें पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी। आप कोशिश करें कि उसमें अगर जो पॉजिटिविटी है उसको कैसे इन्हांस किया जा सकता है, जो नेगेटिविटी है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसलिए आप मेहनत भी करें, डेडिकेशन भी करें। अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो इसके जो आगे जो फ्यूचर जो है वो उसको सिलेक्ट कर लें कि आपने मार्केटिंग में जाना है या आपने प्रोडक्शन साइड पे जाना है। प्रोडक्शन के अपने आप कह रहे हैं एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। मार्केटिंग के अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। तो डेफिनेटली आपने पहले गोल सेट करना है, आपने अपना कारोबार करना है, आपने जॉब करनी है। जॉब करनी है तो किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस मार्केटिंग में जाना है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह प्रोडक्शन वाली साइड पे जाना तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। बी प्रिपेयर बिफोर लीव द इंस्टीट्यूट। जब हम इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद कहते हैं कि यार जेडी लव के कर लेंगे, वो गलत चीज़ है। आप उसको मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करें अपने आप को अकॉर्डिंग टू योर नेचर। अगर आप फर्स्ट करें प्रोडक्शन की नेचर और आप मार्केटिंग में चले गए, आप बिल्कुल ही कम गो हैं, आप बात नहीं करते, आपको नहीं पता, तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। फेलियर आप स्टोरी ना बने, आप सक्सेस स्टोरी बने। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जो भी एनिमल साइंसेज में, न्यूट्रिशन में या किसी जगह पे भी है वो एंटरप्रेन्योर बनाए, उसमें लोगों को एम्प्लॉय करें बनिस्बत ये है कि वो खुद किसी का नौकर। और ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारी जो कौम है वो खुद मुख्तार हो। खुद मुख्तारी में सबसे बेहतर ये है कि हम गुलामी में चले जाते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि छोटे से छोटा बिजनेस जो है वो जो है वो बनाएं, उसे वेल करें, उससे रन करें। और मेरी दुआ है कि सारे लोग जो है अपने अपने बिजनेस में खुशहाल हों। दोनों गेस्ट स्पीकर्स को एंजॉय किया होगा उनके एक्सपीरियंस को। तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेज डॉक्टर जफर याद साहब को रिक्वेस्ट करूँगा। साहब, साहब, आरिफ साहब और बाकी कलीग्स और माय डियर स्टूडेंट्स, ये ज़बरदस्त एक मौका आप लोगों के लिए भी था और हमारे लिए भी चीज़ों को रिफ़्रेश करने का, और जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ाते रहते हैं उनको, उनकी एंडोर्समेंट को देखने का।
یہ ایسا ایک فیلڈ ہے، میں بار بار شکریہ ادا کرنے سے پہلے جو بات میں اسٹوڈنٹس کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ابھی ایک ورلڈ ملک ڈے پہ ایک سیمینار تھا، تو وہاں کوئی بات ہو رہی تھی کہ جی اینیمل سائنس اور پولٹری سائنس اتنی جگہ ڈگریز ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کوئی زمانہ تھا کہ ہم نے یہ جب ڈگری ادھر سرگودا یونیورسٹی میں شروع ہوئی، پہلے بیچ کے 2 میرے یار اسٹوڈنٹ سامنے میرے بیٹھے ہیں، تو وہ ہمیں یہاں اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کہاں ہو رہی ہے جی ڈگری، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یا کیا کہاں ہوتی ہے اور کیسے ہوگی اور کیسے چلے گی ڈگری نا. تو اب میرا خیال ہے 22 جگہوں پہ ہو رہی ہے یہ ڈگری، پولٹری سائنس اور اینیمل سائنس اور یہ والا. تو وہاں ایک کویشچن تھا کہ یار فلاں یونیورسٹی بھی شروع کرنے جا رہی ہے، فلاں یونیورسٹی بھی شروع کرنے جا رہی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی شروع کر رہی ہیں. تو وہاں ایک بندے نے، وہ ہے تو فوڈ سائنٹسٹ لیکن اس کا بڑا ایک ملک کمپنی کے ساتھ ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے، تو اس نے کہا کہ اگر پورے پاکستان کی ساری یونیورسٹیاں سب اسٹوڈنٹس کو اینیمل سائنس کروانے لگ جائے نا تو پھر بھی کم ہے. مطلب بی اے ایم بی اے یا باقی یہ جو ڈگریز ہیں وہ ان سے، یہ جو میں باقی پروفیشنل ڈگریز کی نہیں بات کر رہا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کون آگے نکلے گا، کون اچھا ارن کرے گا یا کون بہتر پرفارم کرے گا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پریکٹیکل نالج کے اوپر. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم وہ کلاس روم سیٹنگ میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ لوگ فیلڈ میں نہیں نکلیں گے. اب یہ حافظ صاحب کو میں بڑا عرصہ دراز سے جانتا ہوں، یونیورسٹی لائف سے جانتا ہوں، اور نعمان صاحب سے بھی. مطلب یہ چیزیں جو آپ آج وہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے سال ہر سال کی محنت اور صرف محنت ہے، نتھنگ ایلس. اگر ہم سمجھیں کہ ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں یہ ہے ہی پریکٹیکل ڈگری. یہاں تو جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ ہم نے یہاں تو آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ ایک چیز ہے کہاں، اس کو لرن کیسے کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. سن لیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں پریکٹیکل فیلڈ میں اور محنت، اور باقی ارننگ کے لیے تو اس کا بھی شاید لمٹ نہیں ہے. تو یہ تو ایک مطلب اس کو اگر ہم سم اپ کرنا چاہیں کہ فیڈ ملنگ میں فیڈ بہت مہنگی ہوگی، انگریڈینٹس بہت مہنگے ہیں، تو جتنی بڑا چیلنج ہے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے. جیسے یہاں کسی نے کہا ہوم مکسر لگ رہا ہے تو یہ ایک اپرچونٹی ہے. جیسے کیا کہتے ہیں سرف والے، داغ تو اچھے ہوتے ہیں تو فیڈ ملے تو اچھی ہوتی ہیں. تو جتنی فیڈ ملے ہوں گی اور وہ آپ کے لیے اپرچونٹیز ہیں. یہ جتنا پرائس کا آ رہا ہے، چینج آ رہا ہے، یا ایک انوائرمنٹ کا، کلائمیٹ کا، یہ جتنے کمپلیکس چیلنجز آ رہے ہیں اتنی اپرچونٹیز آ رہی ہیں. اور وہ اپرچونٹیز اور کسی کے لیے نہیں ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے ہیں. لیکن صرف شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اکوپڈ ہوں. ہم ان جیسے جو بھی ہمارے انڈسٹری کے لیڈرز اور ہمارے جو پریکٹیکل اورینٹیڈ اور جن کے مطلب کہتے ہیں کہ وہ فیلڈ میں ڈیمانڈ بھی ہے اور ان کے نالج بھی ہے، ان کو ہم یہاں بلائیں، آپ کو پڑھائیں، لیکن پھر الٹیمیٹلی آپ کو فیلڈ میں جانا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، جس کے لیے کوئی رنگ نسل کسی چیز کی قید نہیں ہے. محنت ہر بندہ کر سکتا ہے، اور یہی ایک کی فیکٹر ہے جو سکسیس کا ہے یا فیلئر کا ہے. تو یہ تو کچھ چند باتیں تھی، بڑی ماشاءاللہ آئی ریئلی امپریسڈ. اور مجھے تو شاید اپنی وہ فیلڈ ملنگ یا فیلڈ مل کے وہ شروع کے کچھ 2-3 سال یاد آئے، خاص طور پہ آپ صاحب کی پریزنٹیشن میں وہی ریبن مکسر اور پیلٹنگ اور وہ سارا کچھ. تو تھینک یو ویری مچ آپ صاحب اور نعمان صاحب، ایکسیلنٹ پریزنٹیشن. اور ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن ہمارے سیمسٹر سسٹم میں مسئلہ یہ ہے یا پیپر ہوتے ہیں یا چھٹیاں ہوتی ہیں. یا تو اسٹوڈنٹ خود چھٹیاں کر رہے ہوتے ہیں یا یونیورسٹی والوں نے چھٹیاں کی ہوتی ہیں یا پیپر ہو رہے ہوتے ہیں. تو دو ہی ہم اس اور اس میں سے یہ مینیج کرنا. لیکن میں شکر گزار ہوں اور اپریشیٹ کروں گا عارف صاحب، عبدالرحمان صاحب، میڈم عطیہ اور امتیاز صاحب کی ایفرٹ کو کہ انہوں نے اتنے ہارڈ ویدر میں اور اتنے شارٹ ٹائم پہ اس کو ارینج کیا. اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے پیپرز کے دوران، لیکن یقین مانیے گا یہی آپ کی جو ارننگ میں یا آپ کی آگے جو فیوچر پراسپیکٹس ہیں، یہ جو آج کا سیمینار ہے یا اس طرح کی ایونٹس یا آپ لوگوں کی جو فیلڈ میں جا کے آپ نے محنت کرنی ہے یا ہم نے اگر کوئی ٹرائل کر رہے ہیں